محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ مجلس ختم قرآن کی مجلس ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ، کہ ختم قرآن کے موقع پہ اللہ کے دربار میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ رب العزت ان کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یقیناً اللہ کے وہ بندے بہت سعادت مند اور خوش قسمت ہیں جو اس عظمت والی شان والی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں اور اس قرآن کو یاد کرتے ہیں۔ دنیا کی اور بھی تعلیمیں ہیں، لیکن وہ تعلیم جس تعلیم کی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے اور جس تعلیم کو بہترین تعلیم فرمایا ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ چنانچہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جس تعلیم کو اعلیٰ قرار دیا گیا ہے اور جس تعلیم کو بہترین تعلیم قرار دیا گیا ہے اور اس پڑھنے والوں کو بہترین قرار دیا گیا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کی لاریب کتاب ہے۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ جنہوں نے اس قرآن کو حفظ کیا، جس طالبہ نے اس قرآن کو حفظ کیا، مکمل کیا، اور اس طالبہ کی جو معلمہ ہے وہ بھی یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس قرآن کو مرتے دم تک اس قرآن کے ساتھ تعلق بنا کر رکھنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی لاریب بے عیب کتاب ایسی عظمت والی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود بخشنے سے پہلے، وجود عطا کرنے سے پہلے فرشتوں کے مجلس میں اس قرآن کی تلاوت کی۔ جب فرشتوں نے اس لاریب بے عیب کتاب کی تلاوت کو سنا تو فرشتے اش اش کرنے لگے اور فرشتے رشک کرنے لگے، اور فرشتوں نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ کتنی مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کتاب کی تلاوت کریں گی، کتنے مبارک ہوں گے وہ سینے جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا، کتنی بابرکت اور خوش قسمت ہے وہ امت جس امت کو یہ کتاب عطا کی جائے گی۔ تو اس امت کو جو قرآن ملا ہے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ ایسی کتاب جس کو دیکھنا بھی اجر و ثواب والا کام ہے، جس کی تلاوت کرنا، جس کو چومنا، سینے سے لگانا، زیارت کرنا، یہ وہ کام ہے جن کاموں پر اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو دیکھنے سے، چومنے سے، اٹھانے سے اللہ کی جانب سے اجر کا وعدہ ہو، لیکن قرآن کی یہ عظمت ہے، قرآن کا یہ افتخار ہے، قرآن کی یہ شان ہے، قرآن کا یہ درجہ ہے، قرآن کا یہ مقام ہے کہ جو اس قرآن کو تھام لیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، چومتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی جانب سے اس کو نیکیوں کا جو ہے ڈھیروں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اللہ کی جانب سے ڈھیروں نیکیوں کا وعدہ اس کے لیے کیا گیا ہے جو اس قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، اس قرآن کو تھام لیتا ہے۔ تو اس قرآن کا بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے، اور جو اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتا ہے اس کی بھی عظمت اور شان بڑھ جاتی ہے۔ جس کی نسبت اس کتاب سے ہو جاتی ہے، جس کی نسبت اس قرآن سے ہو جاتی ہے،
اس کی شان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے. مثال کے طور پہ ایک کپڑا غلاف کے طور پہ قرآن پاک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کو ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اس کو رکھا بھی جاتا ہے احترام والی جگہ پہ, پاک صاف جگہ پہ. لیکن جو دیگر کپڑے ہیں ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کپڑے کی نسبت کتاب اللہ کی کتاب کے ساتھ ہو گئی ہے, اس لیے وہ کتاب عظمت والی ہو گئی ہے. وہ کپڑا اور غلاف بھی اس کتاب کی وجہ سے عظمت اور مقام اس کا بھی بڑھ گیا ہے. تو اس قرآن کے ساتھ جس کی نسبت ہوتی ہے اس کی عظمت, اس کی شان اور اس کی رفعت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو اس لاریب بے عیب کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے, جو بچہ, جو بچی, جو طالب علم, جو طالبہ اس قرآن کو حفظ کرتا ہے اور اس کو محفوظ کرتے ہیں اپنے سینوں میں, ان کی عظمت اور شان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بچہ یا بچی مدرسے میں پڑھتا ہے گھر کے اندر اس کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. گھر میں عورتیں, مائیں, بہنیں, والدین جو ہے اس بات کا احتیاط کرتے ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے بھی اس حافظ قرآن کی طرف پاؤں نہ ہوں, اتنا احترام کیا جاتا ہے. اور گزرتے ہوئے, آتے جاتے ہوئے حافظ قرآن کو پیٹھ نہ ہو, اتنا احترام کیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچی نے, اس بچے نے, اس طالب العلم نے, اس طالبہ نے اللہ کی اتنی عظیم کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے, جس کی وجہ سے اللہ پاک اس کو دنیا میں یہ اعزاز عطا فرما رہے ہیں. دنیا میں اللہ کی جانب سے یہ اعزاز ہے, تو قیامت کے دن, آخرت کے دن بھی حافظ قرآن کے لیے اللہ پاک نے بہت زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کل قیامت کے دن حافظ قرآن کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے, یہ درجہ عطا فرمائیں گے اور یہ فضیلت عطا فرمائیں گے. اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها. حافظ قرآن کو, حافظہ قرآن کو کہا جائے گا کہ اقرا, قرآن کو پڑھتے جاؤ, ایسے پڑھو جیسے دنیا میں اس قرآن کو تم ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے, دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے اس قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. اب جنت کے درجوں پر بھی ایسے ہی چڑھتے ہوئے اس قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ. فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها. حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ تیری درجوں کی, تیری عظمت اور مقام کا آخر درجہ وہاں پہ ہوگا جہاں تو قرآن کی آخری آیت مکمل کرے گا, ختم کرے گا. اور یہ اتنی عظیم کتاب ہے جس کے تلاوت کرنے پر ایک ایک حرف پر اللہ کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. ایک حرف کے بدلے اللہ کی جانب سے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی, فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا, آپ نے فرمایا کہ اس قرآن کے ایک حرف کے بدلے اللہ کی جانب سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ بات سمجھائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. تو جس نے الف لام میم صرف پڑھ لیا تو اس پڑھنے کی برکت سے اس کو اللہ پاک 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے. تو جو روزانہ اس قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے, پارا, آدھا پارا, 2 پارے, 3 پارے, تو اس کے اجر و ثواب کا آپ خود اندازہ لگا گئے کہ اللہ کی جانب سے اس کو کتنے اجر و ثواب عطا کیے جائیں گے. اور یہ وہ عظیم کتاب ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین. جو اس قرآن کو تھام لیتا ہے, جو اس قرآن کو سینے سے لگا لیتا ہے اور اس قرآن کے احکام پر عمل کرتا ہے, اللہ پاک اس کو شان اور عظمت عطا فرماتا ہے, اس کو بلندی اور جو ہے درجات عطا فرماتا ہے. اور بہت سے لوگ, حدیث پاک میں فرمایا, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس قرآن کی وجہ سے پستی میں اللہ پاک کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو اس قرآن سے منہ موڑتے ہیں, اس قرآن کے احکام کو بلا دیتے ہیں, پھر اللہ پاک اس قرآن سے رخ موڑنے والوں کو اللہ پاک جو ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے, جب ان کا دور خلافت تھا تو ان کے دور خلافت میں ایک مرتبہ وہ ایک لشکر کے ساتھ
مکہ مکرمہ جو ہے ایک راستے پر پہاڑی کے قریب، پہاڑی کے دامن میں رک جاتے ہیں لشکر کی وجہ سے، لشکر کے ساتھ۔ اب سخت گرمی تھی، موسم بہت گرم تھا۔ اب جو دوسرا لشکر اتنا بڑا ساتھ ہے، امیر المؤمنین کی وجہ سے وہ لشکر بھی رک گیا۔ اب ان کو بھی گرمی کی وجہ سے تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ساری کی ساری فوج امیر المؤمنین کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ امیر المؤمنین کیا ہوا، آپ یہاں کھڑے کچھ دیکھ رہے ہیں اور پورا لشکر آپ کی وجہ سے پریشان کھڑا ہے، گرمی کی شدت ہے، گرمی کی شدت ہے، تو پورا لشکر آپ کی وجہ سے پریشان کھڑا ہے، بظاہر کوئی آپ کی وجہ، کھڑے ہونے کی وجہ بھی سمجھ نہیں آتی، آپ ذرا بتائیں کہ کھڑے ہونے کی کیا وجہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس وادی میں لڑکپن میں اسلام لانے سے پہلے اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا، اونٹ چراتا تھا، لیکن مجھے اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، مجھے اونٹ چرانے کا ڈنگ نہیں آتا تھا، میرے اونٹ خالی پیٹ گھر چلے جاتے تھے، اور میرا والد خطاب مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا، ڈانٹتا تھا اور کہتا تھا کہ اے عمر تو اپنی زندگی کیسے کامیاب گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وادی کی طرف، اس پہاڑ کی طرف، اس پہاڑ کے قریب جب اونٹ چرایا کرتا تھا، میں یہاں سے گزرا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا، وہ وقت یاد آ گیا کہ ایک دور تھا، ایک وقت تھا کہ عمر کو اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، عمر کو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، اور والد کی طرف سے اس کو مار پڑتی تھی، اس کو ڈانٹ پڑتی تھی کہ اے عمر تو اپنی زندگی کس طرح گزارے گا، تو کیسے اپنی زندگی بسر کرے گا، تجھے تو اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا۔ میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں، اور اس وقت کو بھی یاد کر رہا ہوں کہ اب میں مومنوں کا امیر ہوں، امیر المؤمنین ہوں، اللہ نے مجھے خلافت عطا کی ہے، اہل ایمان کا مجھے امیر بنایا ہے، اور اسلام کی اللہ پاک نے ذمہ داری، اہل اسلام کی ذمہ داری میرے سپرد کی ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ عمر کو اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، آج وہ وقت ہے کہ عمر مسلمانوں پر حکمرانی کر رہا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ اللہ کے اس قرآن کی برکت ہے، اللہ کے اس دین کی برکت ہے، یہ اللہ کے قرآن کی وجہ سے مجھے یہ اعزاز اور مقام ملا ہے کہ وہ عمر جس کو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، آج اللہ نے اس کو اتنے بڑے مرتبے پر فائز کر دیا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، اللہ پاک اس کی دنیا بھی سنوارتے ہیں، اس کی آخرت بھی سنوارتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی جو تعلیم ہے، قرآن پاک کا جو حکم دیا گیا قرآن کو سیکھنے سکھانے کا، تو اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اس کے آخرت کے اعتبار سے بھی بڑے فوائد ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے فوائد احادیث میں بتایا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ جب لوہے کو پانی لگتا ہے تو لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس زنگ کو، دل کے زنگ کو اتارنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ لوہے کے اوپر زنگ لگے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے، اتار لیا جاتا ہے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ اب لوہے کو زنگ لگتا ہے، اس زنگ اتارنے کو، اس میل اتارنے کو ہم اچھی طرح طریقے سے واقف ہیں کہ کس طرح اتارا جاتا ہے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دل کے زنگ کو اتارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتا دیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ دلوں کی میل، دلوں کا زنگ اتارنے کا جو علاج ہے اور دلوں کی بیماری کو دور کرنے کا جو علاج ہے وہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور کثرت سے موت کو یاد کرنا، یہ وہ دو علاج ہے جو انسان کے دل کو پاک کر دیتے ہیں، انسان کے دل کے زنگ کو اتار دیتے ہیں۔ تو جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کے دل پر بھی اثرات ہوتے ہیں، انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے،
اگر وہ بیمار ہو تو انسان کا پورا بدن بیمار ہوتا ہے، اگر وہ تندرست ہو، صحت مند ہو، تو انسان کا پورا جسم تندرست ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، میری امت کے لوگوں یہ بات یاد رکھنا کہ وہ انسان کا دل ہے، انسان کا دل ہے۔ تو انسان کا ظاہر بھی بیمار ہوتا ہے، انسان کا باطن بھی بیمار ہوتا ہے۔ تو جس طرح انسان کے ظاہر کو، جسم کو، بدن کو بیماری سے درست رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے علاج معالجہ کیا جاتا ہے، دوائیں کھائی جاتی ہیں اور جو ہے مختلف طریقے آزمائے جاتے ہیں، اسی طرح انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے، اور اس بیمار دل کا علاج جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اپنی نبوت والی زبان سے، وہ تلاوت قرآن اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ تو قرآن ظاہری بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جس کے اندر شفا ہے اور تمام مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اب مختلف روایات میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بھی جسمانی طور پہ اس کا علاج بھی فرمایا، جیسے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ رات کو جب بستر پر آرام فرماتے تو آرام فرمانے سے پہلے معوذتین، قرآن پاک کی آخری صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت فرما کے اپنے بدن مبارک پر دم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کسی دور دراز علاقے میں سفر کے لیے تشریف لے گئے، تو اس علاقے کے جو لوگ تھے ان سے وہ واقف نہیں تھے، تو اتفاقاً اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا، کافی بیمار ہو گیا، بہت کوشش کی، علاج معالجہ کیا، لیکن اس کی صحت بحال نہ ہوئی۔ اب وہ بستر پہ پڑا ہے اور سب اس بات کے انتظار میں ہے کہ اب یہ مرے گا، اب یہ مرے گا۔ وہاں سے صحابہ کرام کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ نورانی چہرے والے بھلے آدمی لگتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی علاج ہو، کوئی طریقہ ہو، کوئی نسخہ ہو، کوئی دم ہو، کوئی منتر ہو جس سے ہمارے سردار اور ہمارے رئیس کی جو صحت بحال ہو جائے، اس کو تندرستی مل جائے۔ تو صحابہ کرام سے جب وہ ملے اور اپنا معاملہ، اپنی پریشانی ان کے سامنے رکھی، تو ایک صحابی ان کے ساتھ گئے، ان کے قوم میں، ان کے قبیلے میں، اور قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ تلاوت کر کے اس بادشاہ پر، اس رئیس پر، اس سردار پر دم کیا، تو وہ اس دم کے بعد بالکل تندرست ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا جیسے اس کو کوئی بیماری تھی نہیں۔ تو جیسے اللہ کا قرآن باطنی بیماری، دل کی بیماریاں، روحانی امراض، باطنی امراض کے علاج کے لیے اللہ کا قرآن ہے، اسی طرح انسان کی جو ظاہری اور جسم کی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی اللہ کا قرآن شفا اور علاج ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے جو دیگر فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ انسان کو اس قرآن کی وجہ سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا، یہ قرآن ایسی بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ تو جو اس قرآن کو پڑھے گا اس کو اس کی برکت حاصل ہوگی، جو اس سے غفلت برتے گا، جو اس قرآن کو پس پشت ڈال دے گا، اس قرآن کو چھوڑ دے گا، اس قرآن کے احکام کو جو ہے نظر انداز کر دے گا، تو اس کے لیے دنیا بھی تنگ ہو جائے گی، اس کے لیے آخرت کے اندر بھی رسوائی ہوگی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے اس کلام سے اعراض کیا، اس قرآن کو پیٹ پیچھے ڈالا، پس پشت ڈال دیا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ کہ آج پھر اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہم قرآن سے غافل ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیم سے غافل ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے غفلت جو ہے برتتے ہیں، اسی طرح قرآن کے احکام پر عمل کرنے سے غفلت برتتے ہیں، تو ہماری زندگی میں بے چینی ہوتی ہے، ہماری زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ سب کچھ ہوتا ہے، آسائش بھی ہوتی ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، ساری سہولیات موجود ہوتی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوتی ہیں، لیکن ہمارے اندر، ہمارے جو ہے گھروں سے، ہماری زندگیوں سے پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اس قرآن سے غفلت کا معاملہ کیا،
اللہ کی اس قرآن پر عمل کرنے سے غفلت کا اظہار کیا تو پھر جو ہے ہماری زندگیوں میں پریشانیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں برکت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے گھروں میں برکت ہو، ہمارے جو ہے زندگیوں میں برکت ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کے دامن کو تھام لیں اور اس قرآن کے احکام کو تھام لیں۔ ایک ہے قرآن پاک حفظ کرنا جسے تحفیظ القرآن کہتے ہیں، اور ایک ہے تعلیم القرآن۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تحفیظ القرآن کے فضائل اس ہیں تعلیم قرآن سے اور تعمیل قرآن سے، قرآن کے احکام پر عمل کرنے والے کو، جیسے حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کو حفظ کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، وعمل بما فیہ، اور اس کے اندر موجود احکام پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، پوری پابندی کی قرآن کے احکام کی، البس والداہ تاج یوم القیامہ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس حافظ قرآن کے والدین کو جو ہے ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی جو ہے سورج سے بھی زیادہ ہوگی، جس کی چمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس قرآن کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کی تعلیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس کو عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس قرآن کو جس نے حفظ کر لیا، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، حافظ قرآن بن گیا، بچی نے حفظ کر لیا، بچے نے حفظ کر لیا، تو اب جو اس قرآن کا اصل مقصد ہے، اگلا جو لاہ عمل ہے اس قرآن کو حفظ کرنے کے بعد، اور جو اس کا بنیادی مقصد ہے اس قرآن کا، وہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اس قرآن کو جو ہے سینے میں محفوظ کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ عمل ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس قرآن کے احکام کو عملی زندگی میں نافذ نہیں کیا تو پھر یہ قرآن، حدیث پاک میں آتا ہے کہ القرآن حجۃ لک او علیک، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا کل قیامت کے دن تمہارے مخالف ہو کر گواہی دے گا۔ جس نے اس قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، اللہ کی کتاب سمجھ کے اس کے احکام کو عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور مرتے دم تک اس قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، یہی قرآن کل قیامت کے دن اس کے حق میں شفاعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد، قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد، سینے میں محفوظ کرنے کے بعد اس کی تلاوت سے بھی غافل ہو گئے، اس کو یاد رکھنے سے بھی غافل ہو گئے، اس کی تعلیم سے بھی غافل ہو گئے، اور اس کو آگے پھیلانے سے بھی غافل ہو گئے، اور اس پر عمل کرنے سے بھی غافل ہو گئے، تو پھر یہی قرآن کل قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ اس نے قرآن مجھے حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد جو ہے اس نے مجھے بھلا دیا، میرے احکام کو بھلا دیا، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر زندگی گزارتا رہا، اچھے برے کی تمیز کیے بغیر زندگی گزارتا رہا، جائز ناجائز کی تمیز کرتے ہوئے کیے بغیر جو ہے زندگی گزارتا رہا، اے اللہ اب اس کا حق یہ ہے، یہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو جہاں اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے فضائل ہیں تو اس سے غفلت برتنے کا وبال بھی بہت بڑا ہے۔ جہاں اس قرآن کے حفظ کرنے والے کے اللہ نے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل ذکر فرمائے ہیں، تو اس قرآن کو بھولنے والے اور اس قرآن کے مقاصد کو بھلانے والے اور اس قرآن کی تعلیمات کو بھلانے والے اور اس کے احکام کو پاؤں تلے روندنے والوں کے لیے اللہ کی جانب سے عذاب کا بھی وعدہ ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہو کہ قرآن کی تعلیم اور تحفیظ کے ساتھ ساتھ تعمیل اور عملی زندگی میں بھی نافذ کیا جائے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ عمل جو ہے انسان کے لیے، ہر مرد اور عورت کے لیے قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے، ہمارے لیے سفارشی بن جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے کہ اس قرآن کے احکام پر عمل کرے۔ اس قرآن میں پردے کا ذکر کیا گیا، پردے کا حکم دیا گیا۔ اس قرآن میں اللہ نے حیا، پاک دامنی، عفت اور جو ہے حیا والی زندگی گزارنے کا
خواتین کو بھی حکم دیا، مردوں کو بھی حکم دیا۔ اس قرآن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا، اس قرآن میں اللہ نے روزے کا حکم دیا، اس قرآن میں اللہ نے حج کا حکم دیا، اس قرآن میں اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اس قرآن میں اللہ نے سود کی حرمت کا ذکر فرمایا۔ اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے زنا، شراب اور دیگر جو اخلاقی برائیاں ہیں سب کو اللہ پاک نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اللہ نے احکام سمجھائے ہیں، اللہ نے بتلایا ہے احکام، حلال حرام کی اچھی طرح تمیز بتلائی ہے۔ اور جو حافظ قرآن ہو، سینے میں قرآن محفوظ ہو، اور وہ قرآن کا قاری ہو، قرآن کا پڑھنے والا ہو، تو وہ کیسے نماز چھوڑ سکتا ہے جبکہ اللہ کا قرآن اسے پکار رہا ہے اقیم الصلاۃ، اے مومن نماز کی پابندی کر، نماز کی پابندی کر۔ جو حافظ قرآن ہو وہ اللہ کے دین سے کیسے غافل ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کا قرآن بار بار اسے اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کا تقوی اختیار کر لے، اتق اللہ اتق اللہ۔ قرآن پاک میں جا بجا مرد و خواتین سب مسلمانوں کو اللہ کے تقوی کا، اللہ کی ذات کے خوف، اللہ کی ذات کا ڈر، اس کا حکم دیا گیا بار بار، موقع موقع جہاں بھی اللہ کی احکام بیان کیے جاتے ہیں سب سے پہلے یا بعد میں اللہ کے تقوی اور ڈر، خوف اور اللہ کی ذات کے استحضار کا تذکرہ ضرور کیا جاتا ہے، تاکہ انسان اپنی زندگی گزارتے ہوئے کبھی بھی اس بات سے غافل نہ ہو کہ میرا رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل، میرا ہر فعل، میری ہر بات نوٹ کی جا رہی ہے، محفوظ کی جا رہی ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، جو بول اپنی زبان سے نکالتے ہیں، جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، جو جملے اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس بول کو، اس بات کو، ان جملوں کو، ان الفاظ کو نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ جو اچھا جملہ بولتا ہے، جو اچھی بات بولتا ہے، جو اچھی بات اپنے منہ سے یا زبان سے نکالتا ہے، اس کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے، اور جو بری بات، غیبت، طعنہ اور گالم گلوچ، برے الفاظ اور جو ہے جھوٹ اپنی زبان سے نکالتا ہے، وہ بھی جو ہے اس کی اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے۔ تو جو حافظ قرآن ہے، جس کے سینے میں محفوظ ہے اللہ کا قرآن، وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے جبکہ اپنی زبان سے یہ بھی تلاوت کرتا ہے اور اس کے سینے میں یہ آیت محفوظ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حافظ قرآن غیبت کیسے کر سکتا ہے جبکہ اس کے لیے اللہ کا حکم سورۃ الحجرات میں موجود ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ کے قرآن نے غیبت کرنے والوں کو یہ سخت ارشاد فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے بھائی مردار کا گوشت کھانا اس کے مترادف ہے۔ تو حافظ قرآن اپنے سینے میں بہت بڑی دولت محفوظ کرتا ہے۔ جہاں حافظ قرآن کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا مقام ہے اس کے لیے، اتنا بڑا درجہ ہے، وہاں اس کے ذمہ ایک بہت بڑی امانت بھی اس کو سپرد ہوئی ہے۔ ایسی بڑی امانت، ایسی عظیم امانت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی عظیم دولت ہے، اتنی شان والی دولت ہے، اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ اگر اس دولت کو، اس ذمہ داری کو پہاڑوں کو سپرد کیا جاتا، اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کیا جاتا، تو اس قرآن کی ذمہ داری اتنی ہے، اس قرآن کا روب اتنا ہے، اس قرآن کی جو ہے ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ پہاڑ اس کے روب کو، اس کی ذمہ داری کو سنبھال نہ سکتے، وہ ریزہ روزہ ہو جاتے، پاش پاش ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو اتنی عظیم دولت کو مسلمان اپنے دل میں، مسلمان مرد، مسلمان عورت اپنے دل میں محفوظ کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے دربار میں پوچھا بھی جائے گا، سوال بھی کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ آدم کے بیٹے اور بیٹی کے قدم کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے کہ کوئی کسی سے قرض وصول کرنے، پیسے وصول کرنے آتا ہے تو وہ کہتا ہے بھی میں تجھے یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا جب تک تجھ سے میں اپنی چیز وصول نہ کر لوں۔
تو آج تجھے میں یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا، تجھے ہلنے نہیں دوں گا جب تک کہ میں تجھ سے اپنا قرضہ، اپنے پیسے وصول نہ کر لوں۔ تو اسی طرح اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آدم کی اولاد جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے، آدم کا بیٹا اور آدم کی بیٹی جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا، اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ سب سے پہلا سوال جو سے کیا جائے گا، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنی عمر کن کاموں میں خرچ کی، اپنی عمر کو کن کاموں میں صرف کیا، اپنی عمر کیسے گزاری۔ جو یہ 60-70 سال کی عمر تھی، اوسط عمر تھی، اس عمر کو کن کاموں میں خرچ کیا۔ اور اس 60-70 سال کی عمر کا ایک خاص حصہ جو جوانی ہے، اللہ اس کے بارے میں بھی الگ طور پہ سوال پوچھیں گے کہ تجھے جوانی ملی تھی، خوبصورتی ملی تھی، تجھے صحیح سلامت اور صحیح سالم جسم ملا تھا، تجھے ہاتھ اور سلامت ملے تھے، چلنے کے لیے، پکڑنے کے لیے اور سوچنے کے لیے صحیح دل و دماغ ملا تھا، دیکھنے کے لیے درست سلامت آنکھیں ملی تھیں۔ اے میرے بندے، اس جوانی کا جو ایک خاص عرصہ ہوتا ہے، اس جوانی کے عرصے کو کن کاموں میں گزارا؟ آیا اس جوانی کے عرصے کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارا، اللہ کی قرآن کی تعلیمات کے مطابق گزارا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارا، یا اس سے غفلت کرتے ہوئے گزارا؟ کیا اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا؟ کیا اللہ کے احکام سے غفلت میں اللہ کے احکام سے غفلت برتتا رہا؟ کیا اللہ کے احکام کو جو ہے پیٹ پیچھے ڈال دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھلا دیا؟ کیا ان کاموں میں زندگی گزری ہے؟ تو اس کی جوانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہاں مال ہی حدیث پاک میں الفاظ ہے کہ اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مال کے بارے میں 2 سوال کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال مال کے بارے میں یہ کیا جائے گا کہ مال کیسے کمایا؟ مال کو کمانے کے لیے اللہ کے قرآن کے جو احکام ہیں، آیا ان احکام کے مطابق مال کمایا تھا؟ جو اللہ نے حلال حرام کی تمیز بتائی ہے کہ اس طریقے سے مال کمانا حلال ہے اور اس طریقے سے خرید و فروخت حرام ہے، اور اس طریقے سے مال اگر خریدو گے اس سے کمائی ہوئی رقم تمہارے لیے جائز ہے، اور جو طریقے مختلف قرآن میں احادیث میں بتائے گئے، اگر تو قرآن کے حکام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احکام اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہوئے کاروبار کیا، تجارت کی، خرید و فروخت کی، بیع شراء کی، تو اس سے جو حاصل ہونے والی آمدنی ہے، اس سے جو ملنے والی کمائی ہے، وہ یقیناً حلال ہے۔ اگر تو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، قرآنی احکام کے مطابق چلتے ہوئے، پورا کرتے ہوئے اپنا مال کمایا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر خدا نخواستہ قرآنی احکام کو پس پشت ڈالا، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کی، جیسا آیا جیسا ملتا رہا، بس جو آئے بھائی پیسہ ملنا چاہیے۔ آج دنیا کی دوڑ ہے، دنیا پرفتن ہو چکی ہے، اور آج دنیا پیسے کے پیچھے، رقم کے پیچھے، مال کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے ایسے بھاگ رہی ہے دنیا کہ حلال حرام کی تمیز بھول چکے ہیں، اور اس بات کو بھول چکے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو مال کے کمانے کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال کے کمائی کے بارے میں کہ کس طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اس بارے میں بھی اللہ کل قیامت کے دن بندے کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو نے مال کس طریقے سے کمایا۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے، اب مال کما لیا، اب حلال طریقے سے کمایا ہے، سارے شرعی احکام بھی پورے کیے، قرآن کی تعلیمات بھی پورے کی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی پورے کرتے ہوئے، سارے حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے، جائز ناجائز کا خیال کرتے ہوئے، اچھے برے کی تمیز کرتے ہوئے اس نے مال کمایا ہے۔ لیکن اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ اس مال کو خرچ کہاں کیا ہے؟ مال کو خرچ کہاں کیا ہے؟ فضول خرچی تو نہیں کی، اسراف سے کام تو نہیں لیا، ناجائز اور نافرمانی کے کاموں میں خرچ تو نہیں کیا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں خرچ تو نہیں کیا۔ اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ آج کتنا یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں شادی بیاہوں کے موقع پہ، خوشی غمی کے موقعوں پہ
کس طرح مالوں کو پیسوں کو بہایا جاتا ہے اور اسراف سے کام لیا جاتا ہے، فضول خرچی سے کام لیا جاتا ہے۔ تو جہاں مال کمانا حلال طریقے سے ضروری ہے وہاں پر مال کو حلال طریقے سے خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک بندہ حلال طریقے سے مال تو کما رہا ہے لیکن اس کا مصرف درست نہیں ہے اور فضول کاموں میں خرچ کر رہا ہے، برائی کی کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں، وہ کام جن سے اللہ کی احکام کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنا لازم آتا ہے، ان کاموں میں اگر خرچ کر رہا ہے تو یہ حلال کمایا ہوا مال بھی اس کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ تو مال اگر حلال طریقے سے کمایا، اب حلال راستے میں اس کو لگایا، اپنی جو بشری تقاضے ہیں، ضروریات ہیں، جو گھر کی ضروریات ہیں ان پر خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، مسجد مدرسوں میں خرچ کیا اور جو ہے اللہ کے راستے میں اس کو دے دیا، تو اب یہ اچھا مصرف ہے کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں غرباء میں، مساکین میں، محتاجوں میں، مستحقین میں، ضرورت مندوں میں، حاجت مندوں میں اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء و طالبات پر اپنا لگا رہا ہے، مال اپنا خرچ کر رہا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کے لیے یہ ایک ذخیرے کی صورت میں جمع ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن اس کے لیے وہ اجر و ثواب کی صورت میں اس کو مل جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس مال کو حرام کاموں میں خرچ کیا تو اس کے لیے پھر اس کے لیے وبال کی صورت بن سکتی ہے، اس کے لیے پکڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ پانچویں چیز اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تجھے علم تھا دین کے بارے میں، اللہ کے حکام کے بارے میں، ان پر کتنا عمل کیا، کتنا اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، تو آپ اندازہ لگائیں میری بہنوں، اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی۔ آج دنیا میں کوئی وزیر اعظم، کوئی بادشاہ، کوئی چھوٹا کسی علاقے کا ایم پی اے اگر کسی کو اپنے دربار میں، اپنی مجلس میں طلب کرتا ہے تو انسان کی کیسے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، کیسے پریشان ہو جاتا ہے، کیسے وہ غم کے اندر ڈوب جاتا ہے کہ ہائے میرا کیا بنے گا، اور جرم بھی یقیناً اس نے کوئی کیا ہوا ہو اور مجرم بھی ہو، اور دنیا میں اس کو دنیا کی جج کے سامنے، عدالت کے سامنے، وزیر اعظم کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، ایم پی اے کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے، کسی وڈیرے کے سامنے پیش ہونا ہو تو وہ کتنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے۔ تو وہ مجلس، وہ دربار، وہ محفل مالک الملک کا ہوگا، اس مالک الملک کا دربار جس مالک الملک کے دربار میں اللہ کے نبی، پیغمبر، رسول بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے کہ ہے میرا کیا بنے گا، ہے میرا کیا بنے گا، ہے میرا کیا بنے گا۔ اس مالک الملک میں، اس مالک الملک کے دربار میں کھڑا ہونا ہے۔ جب اس مالک الملک کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی، ہمارے مسلمان مردوں کے دلوں میں، ہماری مسلمان بہنوں، مسلمان عورتوں کے، خواتین کے دلوں میں اس مالک الملک کی عظمت ہوگی کہ وہ اتنا عظیم مالک ہے، اتنا عظیم خالق ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اس کی عظمت، اس کے جلال، اس کے خوف، اس کے روب جلال کے آگے اللہ کی جو برگزیدہ پیغمبر تھے، جو اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کے مقرب فرشتے ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا کرتے تھے، جو جن کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملا، جن کو اللہ پاک نے اتنی عظمت اور مقام اور دنیا کے تمام انسانوں میں سے چن لیا، عظمت عطا کی، مقام عطا کیا، درجہ عطا کیا، جنت کے وعدے ان کے لیے کیے۔ اتنے عظیم انسان، انبیاء، پیغمبر، رسول، اولوالعزم نبی جب اللہ کے دربار میں ہوں گے تو وہ نفسی نفسی پکاریں گے، ہے اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، ہے اللہ میرا کیا بنے گا۔ تو ہم اندازہ لگائیں، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت اس منظر کو سوچے کہ آج دنیا کی کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا تو ہمارا کیا اشر ہوتا ہے، تو وہ مالک الملک اس کے دربار میں جب جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس مالک الملک نے ہم سے پوچھ لیا ان 5 سوالوں کے بارے میں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہر مسلمان اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے 5 سوالوں کے مطابق تیاری کرے اپنی۔ ہر مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، خواتین ہو، ان 5 سوالوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں اور اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے شب و روز کا جائزہ لیں، اپنے روز مرہ کے احوال، اپنی نشست و برخاست، اپنی خلوت جلوت، اپنے دن رات، اپنا اندھیرا اجالا، اپنا آنا جانا، اپنی نشست و برخاست، اپنا لین دین، اس کا جائزہ لے کہ میری زندگی کی جتنی معمولات ہیں، میری زندگی کے جو شب و روز ہیں، صبح و شام ہے، دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں،
اور زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں، تو آیا میری زندگی کی جو گزرنے والے لمحات ہیں یہ ان 5 سوالوں کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں؟ ان 5 سوالوں کے لیے میرا جواب ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا؟ ہر مرد، ہر عورت، ہر مسلمان ان سوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ سے سوال پوچھے کہ کیا پھر جو جواب آتا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بھائی، قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور اس کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ جو بنیادی جو مقصد والی چیز ہے وہ عمل ہے۔ عمل ہے تو اس کو یہ قرآن ہمیں فائدہ دینے والا ہے۔ اگر خدا نخواستہ عمل سے معروم ہو گئے تو یہ قرآن ہمارے لیے، حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قرآن کل قیامت کے دن تیرے خلاف حجت بن جائے گا، تیرے خلاف گواہی دینے والے بن جائے گا۔ تو جہاں اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے اجر و ثواب کے وعدے ہیں، تو وہاں اس قرآن کو بھولنے کے والوں کے لیے اور اس قرآن کے احکام اور تعلیمات کو بھلانے والوں کے لیے سخت وعیدوں کا بھی وعدہ ہے۔ دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہو جاتی ہے کہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کی دجیاں اڑا دیتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی زبانوں سے یہ بھی کہتے ہیں بھی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں آپ پہ ڈٹھی ویسی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو عام طور پہ یہ جملے بولے جاتے ہیں، لیکن لوگ اللہ کی یہ صفت یاد رکھتے ہیں کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ غفور کا معنی ہے کہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم کا معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ لیکن جہاں اللہ کی صفات میں، صفاتی ناموں میں غفور کا صفاتی نام اللہ کی ذات عالی کا موجود ہے، رحیم کا صفاتی نام مبارک اللہ کی ذات عالی کا موجود ہے، وہاں پر اللہ کا ایک نام قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ لوگ اللہ کے صفاتی نام غفور رحیم کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نام جبار اور قہار کو بھول جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گناہوں میں بھی مبتلا ہو، اپنی آخرت سے بھی غافل ہو، اللہ کے احکام کو توڑ بھی رہا ہو، پھر بھی اللہ کی ذات سے امید رکھ رہا ہو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی بڑے بیوقوف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ دنیا میں کامیاب ترین سمجھدار انسان، دانش مند، عقل مند، دانا انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے، اپنی موت کی تیاری کرے، موت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارے، وہ ہے سب سے سمجھدار۔ آج ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے ہاں کس کو زیادہ سمجھدار سمجھا جاتا ہے، عقل مند سمجھا جاتا ہے، دانش مند سمجھا جاتا ہے، دانا سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہمارے ہاں دانش مندی کا، عقل مندی کا پیمانہ ہے، زاویہ ہے، اسکیل ہے۔ ایک اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندی کا سرٹیفکیٹ کس کو دیا ہے؟ ذرا ہم سوچیں۔ ہمارے ہاں جو دنیا کمانے میں آگے ہو، جی دنیا کمانے میں، مال جمع کرنے میں ہوشیاری سے کام لینے والا ہو، اپنے بزنس کو، اپنے کام کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو اچھے طریقے سے سنبھالنے والا ہو، تو اس کو کامیاب ترین، عقل مند، دانش مند، دانا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا کمانا، دنیا کی مال و دولت حاصل کرنا، دنیا کی آسائش حاصل کرنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آج حقیقی عقل مندی کیا ہے؟ عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر کرتا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے، وہ ہے حقیقی عقل مند۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، دنیا میں سب سے بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو چلتا تو اپنی منچاہی زندگی پہ ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جو جی چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، حلال کی تمیز نہیں رکھتا، حرام کی تمیز نہیں رکھتا، اچھے برے کی پہچان نہیں رکھتا، اللہ کے قرآنی احکام اور تعلیمات اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ دنیا کا یہ سب سے بیوقوف انسان ہے جو اپنی اتباع و نفسانی خواہشات کی کرتا ہے، لیکن پھر بھی امید اللہ کی ذات سے لگا کے بیٹھا ہے۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، امید اور تمنا لگا کے بیٹھا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کا بیوقوف ترین انسان ہے، جو گناہوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، گناہوں سے باز بھی نہیں آ رہا، اللہ کی حکموں کی نافرمانی سے باز بھی نہیں آ رہا، اور پھر بڑی امید لگا کے بیٹھا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ میری بہنوں، یقیناً اللہ کی ذات بڑی غفور ہے، بڑی رحیم ہے، لیکن انسان کے ذمہ ہے جستجو، کوشش، محنت، لگن، شوق اللہ کے احکام کا، اور دل میں خوف، اللہ کی ذات کی امید بھی ہو، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے امید بھی ہو، اور اللہ کی ذات، اللہ کے غضب، اللہ کی پکڑ کا خوف بھی دل میں ہو۔ بالکل لا امید ہو جانا یہ بھی جائز نہیں، اور بالکل بے خوف ہو جانا اور یہ سمجھ لینا کہ اللہ غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، اب اللہ کے حکام کی بھی کوئی پرواہ نہیں کر رہا، تو جہاں اللہ پاک غفور رحیم ہے، یہ تو یقیناً اللہ پاک غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کو، امید بھی اللہ کی ذات سے رکھے اور اللہ کی ذات کا خوف بھی اپنے دل میں رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیانی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں۔ جیسے ایک صحابی، انتقال کا وقت قریب تھا، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ان کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے میرے صحابی بتاؤ کیا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی ذات کا خوف بھی ہے اور اللہ کی رحمت و مغفرت کی امید بھی ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف اور غم بھی ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اللہ کا ڈر بھی ہے، لیکن اللہ کی رحمت اور مغفرت سے کامل امید بھی ہے۔ تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مومن ہونے کی، ایمان والے ہونے کی گواہی دی کہ جس کے دل میں یہ کیفیت ہے، اللہ کی ذات سے امید بھی رکھے ہوئے ہے، اللہ کی مغفرت اور رحمت کی امید بھی رکھے ہوئے ہے، اور اللہ کی غضب اور جو ہے اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی اس کے دل میں ہے، خوف بھی اس کے دل میں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ تو بالکل نا امید ہونا یہ بھی ناجائز ہے، اور بالکل بے خوف ہو جانا، بے دھڑک ہو جانا، اور جو ہے بے خوف ہو کے زندگی گزارنا، اللہ کے احکام کی پابندی پاسداری کیے بغیر زندگی گزارتے جانا، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو میرے بہنوں، آج کی اور مجلس ہے، قرآن پاک کی تکمیل کا جو ہے موقع ہے، تو یہاں ہم جو ہے اللہ کے دربار میں جو دعائیں مانگیں گے وہ اللہ پاک ہماری قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا ہماری دعاؤں کو۔ تو یہاں آج کے جمع ہونے کا جو مقصد ہے اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ اللہ کے قرآن کی یہ مجلس ہے، ختم قرآن کی مجلس ہے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، پڑھایا ہے، یقیناً وہ سعادت مند ہیں۔ اب اس مجلس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اس پوری گفتگو کا جو خلاصہ اور سبق ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا ہمارے لیے انعام ہے، اللہ کی جانب سے بہت عظیم نعمت ہے، ہم نے اس کی قدر کرنی ہے، اور اس کی قدر کی کیفیت، صورت، طریقہ کیا ہے کہ اس قرآن کے جو احکام ہیں ہم ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، اور اس قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ خصوصاً جو خواتین ہیں اپنے بچوں کو قرآن پاک کی ضرور تعلیم دلوائیں۔ اللہ کے فضل سے یہاں مدارس موجود ہیں، بچیوں کے بھی، بچوں کے بھی۔ یہاں آپ کے سامنے ہے کہ بچی نے ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کیا، اس سے پہلے بھی کئی بچیوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، تو یقیناً ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں، سعادت مند ہیں۔ استانی صاحبہ قرآن پڑھانے والی جنہوں نے محنت لگن سے پڑھایا، محنت کر کے جو ہے بہت محنت سے اس کو قرآن اس کے سینے میں محفوظ کروایا، تو وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو ہماری خواتین، ہماری گھر کی عورتیں، یہ ہمارے بچوں میں جو ہے آج کل قرآن پاک کی جو تعلیم کا جو ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، دنیا کی تعلیمات، اسکول کی، کالج کی تعلیمات کی طرف تو توجہ کی جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں جب بچے صبح شام ناظرہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں
تو مائیں بہت سستی کرتی ہیں، یعنی بچے کو جب بھیجنا ہے تو کوئی بچے میں شوق نہیں ہے، کوئی ماں باپ شوق نہیں دکھا رہے، بچے کو پابندی سے نہیں بھیج رہے۔ اب چاہیے کہ جب بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں اچھی طرح صاف ستھرے کپڑے پہنا کے، وردی پہنا کے بھیج رہے ہیں، لیکن جب مسجد میں مدرسے میں بچے کو بھیجنا ہے تو اس چیز کا کوئی اہتمام نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ کی اتنی عظیم کتاب کو پڑھنے پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو بچے کو اچھے طریقے سے تو ایک شوق کی فضا پیدا ہو، گھروں میں ہمارے بچوں کو ایسی ترغیب ہو، ایسا ماحول ہو کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو۔ اور یہ قرآن جو ہے میری بہنوں، قرآن کی جو تعلیم ہے یہ دنیا کا بھی، اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، آخرت کے بھی فوائد بھی ہیں۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا اسی قرآن کی تعلیمات اور اس کے اعمال کے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، جو کچھ کہا سنا ہے ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس بچی نے اس قرآن پاک کو جو ہے حفظ کیا ہے، سینے میں محفوظ کیا ہے، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو اس قرآن کو اپنی تعدم زیست اپنے سینے میں محفوظ کر کے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کی آگے اشاعت کرنے کی، آگے بچوں کی اس تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کے لیے، عالی محنت کے لیے اور مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب دعا فرما لیں، اللہ پاک جو ہے سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔